فَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ہم نے کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کے ہاتھ میں تیری بچی نہیں دی، ہم نے اپنے نبی زکریا کی پرورش میں دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہاں پر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، رب کائنات نے کیا فرمایا کہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے قبول کر لیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے پروان چڑھانی ہے۔ ہماری اور آپ کی بچی پیدا ہو یا بچہ پیدا ہو، سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ماں کا دودھ پلانا۔ لیکن رب کی قدرت دیکھو، ادھر حنا کو بچی پیدا ہوئی، رب کی طرف سے حکم ہوا اب اس بچی کو دودھ نہیں پلانا ہے، اب اس بچی کو نہلا کر دھلا کر اچھے صاف کپڑے میں اس کو لپیٹ کر میرے زکریا کے حوالے کر۔ حضرت زکریا ان کے خالو بھی لگتے ہیں، حضرت زکریا بیت المقدس کے چیف بھی ہیں، اور 27 آدمی ایسے تھے جو وہاں کے بڑے عہدیدار تھے، لیکن ان میں چیف جو تھے، سب سے بڑے چیف جسٹس کو بولتے ہیں، ان کے بڑے جو تھے وہ حضرت زکریا تھے۔ حضرت زکریا کی کفالت میں دیا، اوپر والا خانے میں، بیت المقدس کے اوپر والی چھت میں جہاں پر 7 دروازے تھے، ان کے اوپر والا خانے میں آپ نے وہ حصہ مقرر کیا کہ میری مریم اسی مقام پر رہے گی۔ رب کا حکم یہی تھا کہ یہیں پر رہے۔ اب وہاں پر ماں نہیں ہے، وہاں پر باپ نہیں ہے، وہاں پر بھائی نہیں ہے، وہاں پر دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ حضرت زکریا کو حکم ہوا اس کو چھوڑ کر تم چلے جاؤ، اب میں جان لوں اور میری بندی جانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کہتا ہے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو رب نے اچھی پروان چڑھائی۔ کیا ہوا؟ یعنی دودھ کا بھی محتاج نہیں فرمایا، پرورش کا بھی محتاج نہیں فرمایا، آپ نے وہاں پر چھوڑا۔ جب دوسرے دن آئے آپ نے دیکھا حضرت مریم، جتنے دوسرے بچے 1 سال میں قربان چڑھتے ہیں، حضرت مریم 1 دن میں اتنی جوان ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک دن جب کلما دخل، قرآن پاک کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، ایک دن حضرت مریم جب اس محراب میں گئے، دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں، یعنی سردی کے جو موسم ہیں، جو پھل ہیں وہ گرمی میں ہیں، گرمیوں کے اندر پائے گئے، اور جو گرمیوں کے پھل ہیں وہ سردیوں میں جب پائے گئے تو سوال کیا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت زکریا تو خوب جانتے تھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ان کو اللہ نے کسی کا محتاج نہیں فرمایا ہے، پھر بھی امتحان کے لیے سوال کیا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ حضرات محترم، ہمارے بچے اگر 1-2 سال کے ہوں کیا وہ جواب دے سکتے ہیں؟ بولو، اگر اللہ کی طرف سے ہوں نہیں جواب دے سکتے۔ حضرت مریم کا جواب سنو جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ حضرت مریم نے عرض کی اے زکریا قالت هو من عند اللہ، وہ بولی حضرت مریم بولی یہ تو میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت مریم کو بچپنے کی حالت میں رب کی ذات و صفات کا علم دے دیا گیا، بچپنے کی حالت میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جنت کے پھل کیسے ہوا کرتے ہیں، بچپنے میں بتا دیا گیا کہ جنت کہاں پر موجود ہے۔ اگر حضرت مریم کا یہ عالم ہے کہ بچپنے میں ان کو رب کی ذات و صفات کا بھی علم ہے، رب کی نعمتوں کا بھی علم ہے، اور پہچان بھی رہی ہے یہ نعمت کہاں سے آئی ہے، تو جن کے صدقے میں حضرت مریم کو یہ طاقت ملی ہے ان کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ عرض کرنے لگی کہ اللہ کی طرف سے ہے ان اللہ، اور اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، یہ جملہ کون کہے گا؟ توجہ رکھے میری طرف، چونکہ میں ختم کرنے والا ہوں، صدر صاحب آنے والے۔ کیا یہ جملہ کس نے کہا ہے؟ حضرت مریم نے کہا ہے۔ حضرت مریم کے پاس کوئی استاد نہیں ہے، حضرت مریم کے پاس کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، حضرت مریم کے پاس کوئی مکتب کا انتظام نہیں ہے، حضرت مریم کے پاس کوئی عالمہ کا کورس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آنے والے فرشتے کو بھی پہچانتی ہے کہ اللہ کا فرشتہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت سے پھل آنے والے ہیں ان کو بھی پہچان رہی ہے
کہ یہ جنت کے پھل ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی ذات کو بھی پہچان رہی ہے, اللہ کی صفات کو بھی پہچان رہی ہے, اور دنیا والوں کو بتلا رہی ہے کہ اگر اللہ کی ولیہ کی یہ شان ہے کہ وہ بچپنے کی حالت میں رب کی ذات کو بھی پہچانتی ہے, رب کی صفات کو بھی پہچانتی ہے, رب کی نعمتوں کو بھی پہچانتی ہے, تو جس کے صدقے میں اللہ نے یہ صفات حضرت مریم کو عطا فرمائی ہے, کہ ان کا عالم کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مریم کی شان کیا ہے رب نے بیان فرمائی, مریم کے کرامات کیا ہے رب نے بیان فرمائی ہے. اور ہم ہی تو ہیں کہ جب ہمارے بزرگوں کا عرس آتا ہے ہم اپنے بزرگوں کی کرامات کو بیان کرتے ہیں, اپنے بزرگوں کی حیات کو بیان کرتے ہیں, اپنے بزرگوں کی حیات کو بیان کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں. جس طریقے سے حضرت مریم جو اللہ کی ولیہ تھی اس کا ذکر, اس کی کرامات رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہے, تو ہمیں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی کرامات کو لوگوں تک بیان کرو, اپنے بزرگوں کی کرامات کو لوگوں کو بیان کرو, اپنے بزرگوں کے عرس مناؤ, اپنے بزرگوں کی یاد کو تازہ کرو, اور لوگوں کے دل میں اولیاء کرام کی محبت, اولیاء کرام کی تعلیمات کو ڈالو, تاکہ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہاری بھی بخشش عطا فرمائے.